بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 قرآنی قاعدہ تجوید کے ساتھ ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ویسے نقل مارنی منع ہے، نقل مارنی، لیکن تجوید میں اصل ہے ہی نقل، تجوید میں اصل ہے ہی نقل۔ کیا اصل ہے؟ کہ جیسے استاذ پڑھے شاگرد بالکل اسی طرح اس کی نقل اتار کر پڑھے، یہی اصل تجوید ہے۔ تو تجوید میں اصل ہے ہی نقل۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا توجہ سے قاعدہ دکھائیے گا۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ اس تختی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ مقصد اس تختی کا ایک حرف کی مختلف شکلیں لکھ کر دکھانا مقصود ہے۔ یہ عوامی الفاظ ہیں، آسان لفظ ہیں۔ ایک حرف کی مختلف شکلیں لکھ کر دکھانا مقصود ہے، جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ بالفاظ دیگر، ایک حرف کی مختلف رسم مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق سمجھانا مقصود ہے۔ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک حرف ہے، مثلا کاف، تو ایک اس کی یہ شکل ہے، نظر آ رہی ہے یہاں کیمرے میں، دوسری شکل یہاں پھر تبدیل ہو گئی، آگے جائیں گے یہاں پر پھر شکل اور تبدیل ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ جو مختلف شکلیں، اسی طرح یہ درمیان میں شکل ہے، تو یہ جو شکلیں مختلف ہیں تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق ہیں، اور ان کا ہونا مطابق ضروری ہے اور واجب ہے۔ مصحف عثمانی کی جو رسم ہے اس پر اتفاق ہے پوری امت کا، لہذا اس کے خلاف لکھنا گناہ ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ اہم بات اس تختی کے اندر جو مقصود ہے وہ سمجھیں گے، یاد رہ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک یہاں پر بات کہتے ہوئے یہ چل رہی ہے، یہ تا کاف بیچ میں ہے، چھوٹی سی کاف نظر آ رہی ہے۔ یہ جو کاف چھوٹی سی اوپر سے کاٹ کر بھی لکھی ہوئی ہے، یہ کاف آخر میں ہوتی ہے، شروع اور درمیان میں نہیں ہوتی۔ تو یہ بات کہتے ہیں اس طرح غلطی چل رہی ہے، اس کو درست کر لیجیے گا، کیونکہ شروع اور آخر میں پورے قرآن میں یہ جو کش والا کاف، جس کو ہم ڈنڈے والا بھی کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ چھوٹے والے کاف کا اشارہ یہ نہیں ہوتا، البتہ آخر میں یہ کاف یقیناً ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، میں نے کیا عرض کیا کہ ایک حرف کی مختلف شکلیں بتانا مقصود، تو لہذا اب جیسے یہ کاف کی مختلف شکلیں بتا دیں، اسی طرح میم کی مختلف شکلیں بتا دیں، اور آگے جائیں گے اسی طرح آپ دیکھیں گے یہ ہا ہے وہ تا ہا، اس کی مختلف شکلیں بتا دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حمزہ، اس کو کئی پڑھتے ہیں حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا، یہ اصل میں کیا ہے؟ حمزہ بشکل الف، ٹھیک، اور آج کل کی اس کو اور آسان لفظ میں حمزہ بصورت الف، حمزہ بصورت واو، حمزہ بصورت یا۔ سمجھ آ گیا؟ کیونکہ حمزہ کی اپنی اصلی شکل کوئی بھی نہیں ہے۔ حمزہ کبھی الف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی واو کی شکل میں ہوتا ہے، اور کبھی محذوف شکل ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عین کی شکل ہے نا، عین کا سرہ، یہ حمزے کی علامت ہے۔ کیا ہے؟ حمزے کی
جہاں پر حمزہ محذوف الشکل ہوتا ہے وہاں پر یہ علامت لکھی ہوتی ہے اور ہم اسی کو ہی اصل حمزہ سمجھتے ہیں. بہرحال ایک علمی ویسے سوال سے تو اتنی بات سمجھ آ گیا. حمزہ مختلف شکل میں ہوتا ہے، کبھی الف، کبھی واو، کبھی یا کی شکل. ایک بات اس کی سمجھ آ گئی. دوسری بات ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ. کیسے پڑھیں گے؟ مخرج کا خیال، تلفظ ادائیگی کا خیال پہلی تختی کی طرح ہی کرنا ہے. چونکہ تختی کا مقصد یہ تھا کہ میں نے عرض کر دیا، لہذا پہلی تختی کی طرح زیادہ حروف کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، کچھ مناسب لمبا کریں گے، لیکن ہر حرف کی ادائیگی کا باریک حروف ہوں یا موٹے حروف ہوں اس کا خاص خیال رکھیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ اب پڑھنے لگیں اس کو کیسے پڑھنا ہے. پڑھیے گا. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام اب دیکھیے ان کو توڑنا نہیں ہے. لام یہ می پہ کلکل ہو گیا. لام ہا لام ہا ایک سانس میں پڑھیں گے. یہ نام نہیں طریقہ چل رہا ہے. با لام با تو لام کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. با لام با کاف کاف با کاف الف با کاف تا تا کاف تا. باقی حروف آگے اسی طریقے سے. با سین یاسین. اب یہاں غلط نون سین نون، تو یہ نون نہیں کرنا، توجہ سے. نون سین بات سمجھ آئی؟ بیچ میں آواز کو توڑنا نہیں، بغیر توڑے اس طریقے سے. یا ہا نون خو موٹا لفظ آ گیا. ایک باریک ہے دوسرا موٹا. نون خو تا تا نون ہا تا دونوں باریک ہیں. خو با خا موٹا با بے خو بو نہ ہو جائے. خو با ایک غلطی موٹا نہ ہو جائے، دوسرا امالہ نہ. خو بے یہ بے نہ ہو جائے. خو با موٹے کو حرف کو پڑھا، باریک کو جب پڑھتا ساتھ ہی آواز ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا. جی تا با خو تا با تا ان کو بھی دیکھ لیجیے بھی باقی کیسے پڑھ رہے ذرا. با تا یا ہا تا ہا توجہ کے ساتھ. خوزا خوزال جی جیم ہو یہ کچھ اہم حروف ہیں. صاد با طابا واد الف وا الف شاباش. صاد عین
الف حمزہ بصورت واو حمزہ بصورت یا